اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ مظلوم مدینہ، داماد مصطفیٰ، ناشر قرآن، خلیفہ اعصم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اگر تاریخ یہ کہیں کہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر آپ پڑھیں نا جی کہ 10 دن پانی بند رہا تو یہ بھی ٹھیک، اگر تاریخ کہیں کہ 7 دن پانی بند رہا تو یہ بھی ٹھیک۔ اگر ہم تاریخ کو چڑھنے کے بجائے تاریخ اگر پڑھنے کی کوشش کریں، مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے اگر آپ 18 ذی الحجہ کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہی عثمان غنی جسے ذو النورین کہتے ہیں، وہی عثمان غنی جسے داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے خلیفہ اعصم کہتے ہیں، اور وہی عثمان غنی جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، اور وہی عثمان غنی جس کی حفاظت کے لیے علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنے بیٹے کو بیچتے ہیں، حسین کو بیچتے ہیں، اور جو داماد مصطفیٰ بھی ہیں۔ خیر بہرحال یہ باتیں تو خطبہ حضرات سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کی سیرت تو بیان کی ہی جاتی ہے، شرم و حیا کے تذکرے بھی ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی کے، ان کے قبل از الاسلام اور بعد از اسلام کے واقعات بھی سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آپ کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، آپ کی دردناک شہادت کا قصہ عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو چیخیں نکل جائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کیسے ہوئی ہے، اور آپ کا اس کا اگر تذکرہ کیا جائے تو کلیجہ نکل آتا ہے بندے کا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی وہ مظلوم تھا جس سے 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان غنی پانی کو ترس رہا ہے جو امت کے لیے، حضور کی امت کے لیے کنویں خریدا کرتا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی جب قید میں پیاس سے نڈال ہوئے تو آواز لگائی کوئی ہے مجھے پانی پلانے والا؟ حضرت علی کو پتہ چلا تو آپ مشکیزہ ہاتھ میں لے کر آئے، حضرت علی ساقی بن کر پانی پلانے آ رہا ہے۔ آج محرم علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی کے مشکیزے پر تیر برسائے شروع کیے تو علی نے اپنا امامہ ہوا میں اٹھایا تاکہ حضرت عثمان کو نظر آ جائے، اور کل بروز قیامت رب کے سامنے یہ شکایت نہ لگا سکے کہ نہ لگائیں کہ میں پانی مانگ رہا تھا اور پانی دینے والا کوئی نہیں تھا، تیری مخلوق میں سے کوئی مجھے پانی پلانے نہیں آیا۔ کربلا میں اگر حسین کا ساقی عباس تھا تو مدینہ میں عثمان کا ساقی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ حضرت عثمان غنی کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند تھے، وہی عثمان جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا آج اس عثمان سے کوئی ملاقات بھی نہیں کر سکتا، جس کے محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، حضرت عثمان غنی کو کھانا نہیں ملا، جو اناج سے بھرے بھرے اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی کی داڑھی مبارک سے کھینچا گیا۔ اللہ اکبر، اتنا ظلم ہوا ہے حضرت عثمان غنی پر، اور اس عثمان غنی پر جو احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ تھے، اور حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ پر بیعت کیا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں جی اگر یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پڑھی جائے تو کلیجہ نکل آئے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یکے بعد 2 بیٹیوں سے شادی کرنے والے عثمان غنی کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہے۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری جمعے کا دن حضرت عثمان غنی روزی کے حالت میں باغی دیوار پلانگ کر آتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کی دھاڑی کھینچ کر برا بلا کہتے ہیں۔ ایک باغی نے پیٹھ پر برچھی ماری، اور ایک باغی نے لوہے کا ہتھیار سر پر مارا۔ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور پھر قرآن آپ کے سامنے ہوتا ہے، قرآن آپ کی شہادت کا گواہ بن گیا، اور حضرت عثمان غنی زمین پر گر پڑے، اور باغی حضرت عثمان غنی کو ٹوکرے مارنے لگے جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کی ظلم سے شہید ہو گئے، اور آپ کو مدینہ منورہ جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے، آپ کو وہاں پر دفن کر دیا گیا۔ تاریخ اگر ہم پڑھیں تو 10 محرم جانے سے پہلے آپ ذرا 18 ذی الحجہ کی مظلومانہ شہادت بھی پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی فیض و برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت